محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، تشریف رکھیں میرے بھائیوں۔ بڑا قیمتی وقت لے کر ماشاءاللہ ہم لوگ دین کی نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ نہ معلوم کن کن مشاغل اور ضروریات کو آگے پیچھے کر کے اپنے اکابرین کی اور دین کی بات سننے کے لیے ماشاءاللہ ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تشریف لائیں میرے بھائیوں، ساتھ ہی ساتھ اپنے اللہ کا، اپنے مالک و مولا کا شکر ادا کریں۔ اس اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، میری دی ہوئی نعمت پر تم شکر ادا کرو گے ہم اور اضافہ کر کے دیں گے۔ اس اللہ کا کتنا کرم ہے، احسان ہے، جس نے ہمیں دعوت کی نسبت پر، دین کی نسبت پر، قرآن کی نسبت پر اللہ پاک نے ہمیں جمع فرمایا۔ دعا فرمائیں اللہ ہماری حاضری قبول فرمائیں، اخلاص کے دولت سے مالا مال فرمائیں، ریاکاری سے، تکبر سے، نفس کے دھوکے سے، شیطان کے فتنے سے، بے وقت کی موت سے اللہ ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرمائیں۔ اس اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسان، چاہے امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، وقت کا ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، غوث، دستگیر، پیران پیر، خواجہ کیوں نہ ہو، سب کے لیے اللہ پاک نے ایک فرمان جاری فرمایا، ہم سے ایک مطالبہ کیا ہے، مومنوں سے، مسلمانوں سے، ایمان والوں سے۔ وہ مطالبہ یہ ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو غفلت میں پڑے رہے، اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو بھول گئے، ہزاروں نعمتیں استعمال فرما کر اس کی پاک زمین کو ناپاک کیا، اس کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے رہے، اس کی دی ہوئی زبان سے بولتے رہے، اس کی دی ہوئی آنکھ کانوں سے سنتے رہے، دل و دماغ سے غور و فکر کرتے رہے۔ اس مالک و مولا نے آسمان سے پانی برسایا تھا، بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کیا تھا، ہمارے لیے ہزار قسم کے پھول پودے، بیل بوٹے، معدنیات، لوہا، چاندی، پیٹرول، ہزار قسم کے پھل فروٹ، سبزیاں اس مالک و مولا نے نکالا تھا۔ اس کے ہزاروں نعمتیں کھا کر اس کے پاک زمین کو ناپاک کرتے رہے، اس نبی کے راستے کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، شریعت کو بھول گئے، دین کو بھول گئے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، بھول کر من چاہی زندگی گزارتے رہے۔ اے مومنوں، میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، میرے بندو، تم ان جیسے غفلت میں نہ پڑنا، غفلت میں نہ پڑنا۔ اس وقت کی سب سے بڑی غفلت ہماری یہ ہے، یہ زندگی کا جو قیمتی وقت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دے رکھا ہے، یہ جو 50-60 سال کی زندگی، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کی عمریں 50 اور 60 سال کے درمیان میں ہوں گی۔ اسی میں بچپنا ہے، اسی میں بڑھاپا ہے، جوانی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سفر ہے، حجر ہے، غم ہے، خوشی ہے، اسی میں وہ نکاح بھی کرتا ہے، کسی کا شوہر بنتا ہے، کسی کا داماد بنتا ہے، کسی کا سسر بنتا ہے، کسی کا ماموں بنتا ہے، کسی بستی، کسی علاقے کا ذمہ دار بنتا ہے، کسی مسجد و مدرسے کا ذمہ دار بنتا ہے۔ اسی مختصر زندگی میں وہ نمازی بھی بنتا ہے، حاجی بنتا ہے، داعی بنتا ہے، اسی 50-60 سال کی زندگی میں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس وقت کی سب سے بڑی غفلت یہ ہماری یہ ہے، آج ہم صرف سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اتنا وقت ہو رہا ہے، مگر ہمارے اللہ والے اکابرین بزرگان دین اس وقت کہہ رہے ہیں، اے لوگو، تھوڑا پیچھے بھی دیکھو، تھوڑا پیچھے مڑ کر دیکھو، زندگی کے 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے،
کمر میں گھٹنوں میں درد آ گیا، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، ہزاروں قسم کے مصیبت پریشانی حالات اور عالم میں ہم سب گرفتار ہیں۔ جو مایا، جو زندگی، جو سرمایہ اس مالک و مولا نے آخرت بنانے کے لیے ہمیں دیا تھا، ہم نے ضائع کر دیا، غفلت میں پڑے رہے، نہ شریعت کو پہچانا، نہ دین پر چلنے کے ہم نے ارادے اور عزائم کیے۔ افسوس میرے بھائیوں، یہ وقت بہت قیمتی ہے، سونے چاندی سے زیادہ قیمتی۔ یہ انسان اپنی زندگی میں پہاڑ برابر سونا جمع کر سکتا ہے، 10 ملکوں کا بادشاہ بن سکتا ہے، لاکھوں روپے بینک بیلنس جمع کر سکتا ہے، گئی نوکری دوبارہ حاصل کر سکتا ہے، مگر میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ، یہ زندگی کا قیمتی وقت اگر ہمارا ضائع ہو گیا تو میرے بھائیوں پھر آنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارا بارہا سنتے ہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں، سراہی میں دریا سماتا نہیں، مرا بیل کبھی گھاس کھاتا نہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ماشاءاللہ مختلف کام کاج آگے پیچھے کر کے دین کی نسبت ہمارا آپ جمع ہوئے ہیں۔ اب یکسوئی کے ساتھ بیٹھے رہیں، اپنے دل و دماغ کو حاضر کریں، تمام چیزوں سے ہٹ کٹ جائیں۔ ہم نے مخلوق کی بہت مانی ہے، شیطان کی ہم نے مانی ہے، نفس کی ہم نے مانی ہے۔ اب ایسے ماحول میں، ایک ایسے مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، اب اپنی زندگی کو بنا کر نکلیں گے۔ ارادہ انشاءاللہ ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو وقت دیا گیا ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، وہ بڑا مختصر وقت ہے۔ پچھلے جتنی امتیں گزری ہیں، جس کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن میں کیا ہے، قوم بنی اسرائیل ہے، قوم عمالقہ ہے، قوم یہود ہے، قوم الیا ہے، قوم سمود ہے، بے شمار قومیں گزری ہیں جن کی عمریں بھی زیادہ تھی، ان کی عبادتیں بھی زیادہ تھی، ہزار سال اللہ کے راستے میں چلتے تھے، 400 سال، 500 سال تک عبادت میں منہمک ہو جاتے، پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہ کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا، بنی اسرائیل کے عابد 500 سال کی عبادت کرتے تھے، 500 سال کی عبادت، 500 سال تک اپنے مالک مولا کا دھیان جمع ہوئے، ایک غار میں بیٹھے ہوئے تھے، تنہی اختیار کیے تھے، روحانیت اختیار کیے تھے۔ اس عابد کا جب آخری وقت آیا، کیونکہ جو بھی دنیا میں آیا ہے، چاہے 500 سال رہنے والا ہو یا 1000 سال رہنے والا ہو، اسے ایک دن ضرور جانا ہے۔ اس لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں، لائی حیات تو آئے، لائی حیات تو آئے، قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ ہم آنے میں بھی محتاج ہیں اور جانے میں بھی محتاج ہیں۔ بڑی مختصر زندگی اللہ پاک نے دے رکھی ہے۔ 500 سال کے رہنے والے وہ عابد جب آخری وقت آیا تو اس اللہ والے نے سر بہ سجود ہو کر اپنے خالق و مالک سے التجا کی اور درخواست کی، باری تعالیٰ 500 سال تک تو نے ذکر کی، تلاوت کی، عبادت کی، اعمال کی، مالک مجھے آپ نے موقع دیا ہے، میری آرزو ہے، میرے تمنا ہے، میری خواہش ہے، جب تیرے دربار میں میری حاضری ہو، جب تیری ملاقات ہو، اللہ میری تمنا ہے، میں اپنی زندگی بھر کی عبادت کا آپ سے واسطہ دیتا ہوں، اللہ میری خواہش و ارمان ہے کہ سجدے کے حالت میں مجھے موت آئے، جب تیری دربار کی حاضری ہو میرا سر سجدے میں ہو، مالک و مولا تو نے مجھے 500 سال کی عبادت کرنے کا موقع دیا ہے، یہ میری آرزو ہے۔ تو اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آج بھی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی موت سجدے کی حالت میں آئی، پھر جب موت کا وقت قریب آ گیا انہوں نے دوبارہ دعا کی درخواست کی، اللہ آپ نے موت دینے کا سجدے کی حالت میں فیصلہ فرمایا ہے، تو اللہ میری اور ایک آرزو ہے، میری اور ایک تمنا ہے کہ میں قیامت تک اسی حالت سجدے کی حالت میں پڑا رہوں،
جب میدان قیامت ہوگا، آپ کے دربار میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسان آپ کے دربار میں موجود ہوں گے۔ اللہ، میں آپ کے دربار میں اس حالت میں حاضر ہوں کہ میرا سر سجدے میں ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج بھی وہ بنی اسرائیل کے عابد، آج بھی بنی اسرائیل کے عابد میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کی عمریں زیادہ تھی، ان کے عمل بھی زیادہ، ان کے مجاہدہ بھی زیادہ، تقوی طہارت میں وہ اعلیٰ۔ میرے بھائیوں، ہمارا آپ اس مبارک مجلس میں بیٹھے ہیں، تھوڑا آنکھ بند کر کے سوچیں، ہماری زندگی کا بڑا مختصر وقت جوانی غفلت میں گزر گئی۔ اب اللہ کا کرم ہوا، اس دعوت کی عالی مبارک محنت نے ہمیں کچھ احساس دلایا کہ ہم دین کی نسبت پر ماشاءاللہ چلے میں نکلے، 4 مہینے نکلے، اللہ والوں کی بات ہم نے سنی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اب اللہ کے دربار میں ہماری حاضری ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حال کو دیکھ کر بارہا یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ میری امت کی عمریں بڑی مختصر، میری امت کی عمریں بڑی مختصر، یہ 50-60 سال کی زندگی میں کیا عمل کریں گے، کیا عمل کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی کی جان کی قسم کھائی ہے، اللہ پاک نے آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کو بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے 1.25 لاکھ نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا سید الانبیاء والاولین والآخرین خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اولین آخرین کا سردار ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں، میری امت بھی آخری امت ہے، خیر امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں، اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آنسو بہاتے ہیں تو اللہ کو بڑا ترس آتا ہے، جن کے قسمیں اللہ پاک نے توریت میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں، 127 صحیفوں میں، آسمانی دنیا پر، جنت کے ہر دیوار کے ہر اینٹ پر، جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر اور عرش عظیم پہ اللہ پاک نے لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ نبی آنسو بہا رہا ہے، وہ نبی آنسو بہا رہا ہے، بلبلا رہا ہے، تو اللہ کو بڑا ترس آیا۔ اللہ نے کہا جبریل جلدی کرو، جاؤ، جس نبی کی برکت سے، جس نبی کے صدقے میں ہم نے کائنات کو سجایا ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے، وہ نبی آنسو بہا رہا ہے۔ سلام پیش کیا جبریل علیہ السلام نے، کہا کیا بات ہے؟ کہا میری امت کی عمریں بڑی مختصر، 50-60 سال کی زندگی، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، غم، خوشی، سارا مسئلہ اسی میں۔ عبادت اور اعمال کے اعتبار سے کیسے آگے بڑھے گی؟ پچھلی امتیں جو گزری ہیں، 1000 سال کی عبادت، 500 سال کی عبادت، میری امت کی بڑی مختصر وقت۔ تو پھر اللہ نے کہا ہے کہ آپ کی امت ایک نیکی کرے گی تو اللہ پاک اسے 10 دینے کا وعدہ فرمایا ہے، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی کرے گی تو کتنا ملے گا بدلہ؟ 10 ملے گا۔ اب راضی ہیں؟ کہا کیا ہوگا 1 پر 10 ملنے پر؟ حدیث پاک میں آتا ہے اس امت کو ایک نیکی کرے گی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گی، 1 پر اللہ اسے 27 دیں گے۔ کتنے؟ 27 درجہ ثواب دیں گے اللہ پاک۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، اپنی بستی کی جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، بڑی مسجد میں، تو اللہ پاک اسے 1 پر 500 نمازوں کا ثواب دیتے ہیں، 1 پر 500 نمازوں کا ثواب۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے جو مسجد اقصی میں جا کر نماز پڑھتا ہے اسے 25,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری مسجد میں نماز پڑھے گا اسے 1 پر 50,000 کا ثواب ملے گا، 50,000 کا ثواب۔ اور فرمایا جو اللہ کے گھر، جو بیت اللہ ہے، جو اللہ کا گھر ہے، اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے اللہ کا گھر اور نبی کا در دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مالک و مولا کے دربار کی جسے حاضری نصیب ہوتی ہے، 1 پر اللہ نے وعدہ کیا ہے اس امت کو، 1 پر کتنا ملے گا؟ 1 لاکھ ملے گا، 1 پر 1 لاکھ کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔
اللہ والوں کو اللہ بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اپنے ائمہ کرام، بزرگان دین، محدثین، مناظرین، مفسرین نے ہمارے لیے دین کا سارا مسئلہ کھول کے امت کے سامنے رکھا ہے۔ ہمارا آپ اگر 1 لاکھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کتنا وقت چاہیے؟ 1 لاکھ نماز کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ اللہ اکبر۔ تاریخ حرمین شریفین کتاب ہے، اس میں بات لکھی ہوئی ہے 1 لاکھ نماز پڑھنے کے لیے 52 سال 6 مہینے 9 دن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس امت کو صرف حرم پاک میں 1 نماز پڑھنے پر 52 سال 6 مہینے 9 دن کا ثواب اللہ پاک دے رہے ہیں۔ کیا آپ راضی ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اللہ کا بندہ احرام پہن کر مینا سے عرفہ جاتا ہے، 1 قدم پر اللہ 7 لاکھ دیں گے، 1 قدم پر 7 لاکھ دیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہو، روزے کی حالت ہو، ہونٹ سوکے ہوئے ہوں، چہرہ زرد پڑا ہوا ہو، اللہ کے دین کی سربلندی سرفرازی کے لیے کہ اللہ کا دین ہر کچے پکے مکان میں، ہر انی سوتی خیمے میں، جہاں تک اندھیرا جاتا ہے وہاں تک، جہاں تک دین کا اجالا جاتا ہے وہاں تک اللہ کا دین پہنچے، اس نسبت پر اللہ کے راستے میں چلتا ہے تو اللہ پاک اسے 49 کروڑ دیتے ہیں۔ کتنے؟ 49 کروڑ۔ اللہ اکبر۔ ہم حساب کر سکتے ہیں؟ 49 کروڑ۔ اللہ اکبر۔ نبی جی کیا آپ بھی راضی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، اس محمد کی جان کو اس وقت تک قرار نہیں آئے گا جب تک کہ میں ایک ایک امتی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل نہ کروں۔ تو پھر اللہ پاک نے بھی عجیب ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ نبی جی آپ غم نہ کریں، ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ تمام نبیوں پر جنت حرام ہوگی جب تک کہ آپ داخل نہ ہو جائیں، اور تمام امتیں جتنے دنیا میں گزری ہیں تمام امت پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ کی امت جنت میں نہ جائے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ مختصر عمل کریں گے، چھوٹا عمل کریں گے، اس پر اللہ پاک اجر عظیم دینے کا اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے۔ دین کے مجلس میں دین کی بات سننے کے لیے نماز کے انتظار میں باوضو بیٹھنا کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے۔ عثمان بن مظعون ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، ہمیں اجازت دیجیے روحانیت اختیار کریں۔ روحانیت کہتے ہیں بیوی بچے کاروبار دھندا پانی چھوڑ کر کسی غار میں، کسی جنگل بیابان میں، تنہائی میں عبادت میں لگ جانے کو روحانیت کہتے ہیں، دنیا سے کوئی واسطہ نہیں۔ مگر مذہب اسلام میں روحانیت حرام ہے۔ لا روحانیت فی الاسلام، روحانیت اسلام میں حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میری امت میں روحانیت ہے، میری امت میں روحانیت یہ ہے وضو کر کے نماز کے انتظار میں بیٹھنا، دین کے مجلس میں بیٹھنا۔ میرے بھائیوں، اس امت کا یہ روحانیت ہے۔ اور پچھلی امتوں میں روحانیت پر جو 500 سال عبادتیں کی، وہ ثواب اللہ پاک اس امت کو صرف انتظار صلات میں دین کے مجلس میں بیٹھنے پر اللہ پاک دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ 500 سال کے ثواب اللہ پاک اس امت کو انتظار صلات پر اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ جب تک باوضو آدمی بیٹھا رہے گا اس وقت تک فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اس وقت تک مغفرت کی دعا فرماتے رہتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فرشتوں کے ایک سردار ہیں جبریل علیہ السلام، ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ ان کے 600 پر ہے، 600 پر۔ 2 پروں کے تعلق سے حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ 2 پر کھولتے ہیں تو مشرق سے لے کر مغرب تک اندھیرا ہو جاتا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک اندھیرا ہو جاتا ہے۔ مگر کتابوں میں لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام روزانہ جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کے اندر روزانہ غوطہ لگاتے ہیں۔ پھر آپ اندازہ لگائیں 600 پروں کے ساتھ اس نہر میں جب غوطہ لگاتے ہیں تو وہ نہر کا کیا عالم ہوگا، اور پھر واپس آ کر اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں، جتنے پانی کے قطرے گرتے ہیں ہر قطرے پر اللہ پاک ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، باوضو انتظار صلات میں دین کے مجلس میں بیٹھے رہنا، میرے بھائیوں ہزاروں نہیں لاکھوں فرشتے ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔
کتابوں میں آتا ہے جو باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت دیتے ہیں. لہٰذا ہمارا آپ نیت کریں، ارادہ کریں، باوضو انشاءاللہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے اکابرین کی بات سنیں گے.